امید ہے کہ مسئلہ حل ہو، لیکن حل ہو یا نہ ہو میں اپنے کشمیری عوام کے ساتھ رہوں گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے ساتھ، آپ میرے عہدیداروں کے ساتھ، اور الیکشن تک ہمارا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد ہم مل کے حکومت بھی بنائیں گے اور تمام حالات کو ہم سنبھالتے رہیں گے۔ یہ بحران جو ہے، یہ کرائسس جو ہے، یہ آج کے نہیں، اینڈ آئی تھنک ان کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں۔ ایک تو آرگیومنٹ یہ ضرور ہے کہ یہ تو ایک مین میڈ کرائسس ہے، یہ کوئی غیر سیاسی ہینڈلنگ کی وجہ سے اور غیر نامناسب بیانات کی وجہ سے یہ کرائسس اس پوزیشن پہ آیا ہے، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ دس از فیڈرل منسٹرز میڈ کرائسس، انہی نے اب اس کا ایسے کردار ادا کرنا ہے جس سے ہم سب راستہ نکال سکیں۔ لیکن underneath there are definitely endemic issues that need to be addressed۔ میں ابھی الیکشن جیت کے آیا ہوں گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان میں میں اپنے جو منشور ہیں، اپنا جو موقف ہے، اپنا جو نظریہ ہے، کسی جیک کمیٹی کا ہونے سے پہلے، یہ تو 2022-23 میں، تو 2020 میں، 2019 میں، اس سے پہلے جو منشور بنا 2020 کے گلگت بلتستان کے الیکشن سے، میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار۔ شاید دوسروں کا زیادہ ایکسٹریم انٹرپریٹیشنز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے، اپنا منشور ہے۔ گلگت بلتستان کا کانٹیکس تو اپنی جگہ، ان کا اپنا ہی جد و جہد ہے اور اپنا ایک طویل جد و جہد ہے۔ آزاد کشمیر کا کانٹیکس میں ہم تو نسل در نسل جو حق حاکمیت کے جد و جہد ہے، عالمی سطح پہ، بیرون ملک بھی، انٹرنیشنل لاء کے کانٹیکس میں بھی، اور ملک کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی لڑتے آ رہی ہے۔ ہم نے جو عالمی سطح پہ حق حاکمیت کا جد و جہد، آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا مل کے جو جد و جہد ہم لڑ رہے ہیں جموں اینڈ کشمیر کے لیے، وہ رائے شماری کی صورت میں، وہ سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جد و جہد کی صورت میں، وہ جد و جہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا بحیثیت آپ کا وزیر اعظم، بحیثیت آپ کا وزیر خارجہ۔ وہ جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لڑی تھی بحیثیت آپ کے وزیر اعظم۔ شہید بی بی نے تو آزاد کشمیر کی آبزرور سٹیٹس دلوائی تھی OIC میں۔ قائد عوام نے، جیسے یاسین صاحب کہہ رہا تھا، پاکستان کے اندر یہ صدارتی نظام اور جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے جو آزاد کشمیر چلتا تھا، وہ نظام ختم کر کے آپ کو پارلیمانی نظام دے دی، اور جو آپ کے حق حاکمیت کا پاکستان کے اندر کا جد و جہد، اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور عالمی سطح پر کشمیر کے حق حاکمیت کے جد و جہد، اس کا بھی قیادت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں ہم ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں جہاں تک آپ کا عالمی سطح کا جد و جہد ہے۔ اور جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا، سب سے نوجوان وزیر خارجہ تھا، لیکن پھر بھی چاہے وہ عالمی یونائٹڈ نیشنز میں ہو، چاہے وہ بھارت کا اپنا پہ میں موجود تھا، میں کشمیر کے کوز کو، کشمیر کے عوام کے آواز کو بار بار اٹھاتا رہا، وہ تو ہم اٹھاتے رہیں گے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس پہ تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور ایک طریقے سے اور ایک انداز سے اپنا آواز اٹھانا چاہیے، اور حوصلہ اور ہمت دلوانا چاہیے ہمارے کشمیری بہن بھائی جو LOC کو اس طرف جد و جہد کر رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے جندہ میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہم یہ جد و جہد لڑ رہے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کی اندر کی آپ کی حق حاکمیت کی سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی، اس کا فیصلہ بھی نہ اسلام آباد کر سکتا ہے، نہ پاکستان کا کوئی اور شہر کر سکتا ہے۔ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہم 1947 سے چلتے آ رہے ہیں،
1970s میں قائد عوام نے ہمیں یہ پارلیمانی نظام دیا. اب جب کہ ہم 2026 میں ہیں، میں یہ کشمیر کے عوام سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ مطمئن ہو؟ آپ مطمئن ہو موجودہ جس انداز سے ہمارا ریاست کے اندر یہ ریاست پاکستان کے ساتھ جو ریاست آزاد کشمیر کا تعلقات ہیں، اگر آپ مطمئن ہو، اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں تو ایسے ہم خوش ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہی رہے، تو سرانکوں پہ یا آپ کا حکم، آپ کا فیصلہ. لیکن اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا عالمی جدوجہد کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر، اگر ایسا کوئی طریقہ ہے، ایسا کوئی راستہ ہے کہ آپ مزید حقوق آزاد کشمیر کے عوام کو دلوا سکتے ہیں، جس پہ وہ سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اور انتظامی طور پہ مزید مضبوط ہو جائے، اور وہ کسی وفاقی آزاد کشمیر کی وزارت کے پیچھے یا وزیر اعظم کے پیچھے پھرنے کے بجائے، اس چیز کے انتظار کرنے کے بجائے کہ میں نیشنل اسمبلی پہنچوں گا اور اس دن کشمیر کا ٹاپک آئے گا، کہ وہ خود اپنے مستقبل کے فیصلے کرے، وہ خود اپنا قسمت کے فیصلے کرے. تو میرے نقطۂ نظر طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ عالمی سطح کا آپ کا جو جدوجہد ہے اس کا تحفظ اپنی جگہ، مگر ملک کے اندر جو آزاد کشمیر کے انتظامی، سیاسی اور معاشی حقوق کے بارے میں اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ اصلاحات کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں ایک الیکشن کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن بلایا جا سکتا ہے. اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا مزید اصلاحات کی ضرورت ہے. شروع ہم اگر کرتے ہیں یہ جو رہ گیا ایشو ریزرو سیٹس کے بارے میں، آپ فیصلہ کریں. دوسرے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت ضروری ہے اور ایسا ہی رہیں. میں پاکستان پیپلز اس پوزیشن کا، ہم نے تو ماضی میں الیکشنز میں اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے. پچھلے الیکشن جو یاسین صاحب کہہ رہا تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں، وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت، آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت، اس کے باوجود ہم 13 سیٹیں لے کر آئے، اور وہ 13 سیٹس میں سے 12 سیٹیں تو آپ نے لے کے دی مجھے. اب obviously پی ٹی آئی کا دور تھا، سلیکٹ ہی کرنا تھا انہوں نے حکومت، الیکٹ ہی نہیں. تو وہ ان کا اپنا حکومت قائم کرنے میں وہ ریفیوجی سیٹس کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس پہ اس انداز سے یا کوئی اعتراض نہیں کیا. جبکہ اب خود آپ اس پہ سوال کر رہے ہیں تو بالکل میں کسی کا بلیک مین ہونے کے لیے تیار ہوں. کوئی بندوق کے زور پہ یا دھرنا کے زور پہ نہ آئین ترمیم ہو جاتا ہے، نہ ہم ڈکٹیشن کل ماننے کے لیے تیار تھے، نہ آج ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار. آپ آئے کنونشنل کانسٹیٹیوشنل کنونشن میں آئے، آپ اپنا موقف دیں. میرا نظر میں ہم جو ہمارے مہاجرین کے نمائندے ہیں ان کا وہ ووٹ کا بھی ہم تحفظ کر سکتے ہیں، ان کا نمائندگی کا تحفظ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا انشور بھی کر سکتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ تو کشمیر ہی کرے. کوئی اور ملک نہیں، کوئی اور صوبہ نہیں، کوئی اور علاقہ نہیں جو یہ برداشت کرے کہ سندھ کا الیکشن ہو 12 سیٹیں، پنجاب میں الیکشن ہو. وہ تو آپ، مجھے نہیں پتا آپ لوگ نے اتنا دیر کیسے برداشت کیا. لیکن کی اگر یہ آپ آج بھی چاہتے ہیں تو ایسے ہی رہ سکتے ہیں. کہ یہ ممکن، کیا یہ بھارت میں، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں ایسے ہوتا ہے؟
کیا جب مقبوضہ کشمیر ان کا سو کالڈ الیکشنز ہوتے ہیں، کیا راجستھان میں اور گجرات میں اور نیو دہلی میں یا کہیں اور کوئی الیکشن ہوتا ہے؟ تو پھر آپ فیصلہ کریں. آپ اگر چاہتے ہو کہ 12 سیٹیں ہو تو 12 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ 14 سیٹیں ہو تو 14 سیٹیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ختم کر لیتے. لیکن نمائندگی پہ، ان کی نمائندگی پہ پیپلز پارٹی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. میں مہاجرین یہ نمائندے آپ کے پارلیمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا آواز بھی، ان کا ووٹ کا حق بھی ہو، ان کو ووٹ ملنے کا حق بھی ہو، مگر مختلف طریقہ کار ہے. جو طریقہ کار ہے وہ ٹیکنیکلٹیز ہے، وہ آپ فیصلہ کریں. لیکن یہ حق حاکمیت کا سوال اگر ان 12 سیٹوں پہ پھنسا ہوا ہے تو یہ تو اتنا جلدی ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی تو سمجھتا ہے، یا پیپلز پارٹی میں اس پہ اجتماعی رائے کی اپنی جگہ، میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اب جو اکثریت پاپولیشن ہے وہ نوجوان ہے، وہ انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ بھی سوال کیا جائے کہ جس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کشمیریوں کو عالمی سطح پر OIC میں آبزرور سٹیٹس کا نمائندگی دی، تو میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو عبوری سطح پہ اسی قسم کی آبزرور سٹیٹس NFC میں، CCI میں، نیشنل اسمبلی میں یا سینیٹ آف پاکستان میں، اگر آپ چاہتے ہیں تو. اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ادھر ہی صحیح ہے تو صحیح ہے. لیکن میرا خیال میں کہ اگر آپ وہاں ساتھ ہوتا، آپ کے نمائندے ساتھ ہوتے عبوری طور پہ آبزرورز کے، تو پھر اس کے بجائے کہ پورا آزاد کشمیر کو 30 دن بند کرنے کا سچویشن بنتا، اب اس سے بہت پہلے آپ کے نمائندے نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ آف پاکستان میں ان ایشوز کو اٹھاتے، ہمیں مجبور کرتے کہ وہاں سے عمل کریں. تو جہاں تک آپ کے حق حاکمیت کا سوال ہے، جہاں تک آپ کا حق ملکیت کا سوال ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے گلگت بلتستان، ان کا تو اپنے کانٹیکسٹ ہے، بٹ کشمیر کے عوام کی یہ ملکیت ہے. آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر ہے، یہ آپ کا پہاڑ ہے، یہ آپ کا دریا ہے، یہ آپ کی زمین ہے. اور جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ریفارمز کروائے اور عوام کو اس زمین کا مالک بنایا. اب حال ہی میں جامع سندھ میں یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ عورتوں کو مالکانہ حقوق دے رہا ہوں، اور وہ قائد عوام کے بعد پاکستان میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر کیا جا رہے ہیں. یا گلگت بلتستان میں جو ہم نے قانون سازی کی ہے، اور اب مینڈیٹ ملا ہے مجھے کہ میں اس قانون سازی پہ عمل درآمد کروں، کہ ان کا جو زمین ہے جو ایک زمانے میں دوگرا راج کا تھا، پھر ریاست کا ہو گیا، اب ہم نے عوام کا ان کو حق ملکیت دلوایا ہے. اب ان کو تو یہاں جو بھی ایشوز ہے، چاہے وہ آپ کے مہاجرین کا ایشوز ہو، چاہے وہ کہیں کوئی کچی آبادی ہو جن کو اپنا حق ملکیت نہ دیا جائے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد رہا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جائیں گے. حق روزگار کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے، وہ تو قائد عوام نے ہمیں روٹی کپڑا مکان کا نظریہ دیا. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ آپ نے روٹی کپڑا اور مقام دلوانا ہے تو وہ صرف اس طریقے سے نہیں. قائد عوام نے سبسڈی کا بندوبست کیا، قائد عوام نے پسماندہ علاقوں کا خیال رکھا، لیکن اگر ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، روزگار اپنے نوجوانوں کو دیں گے، تو وہ خود اپنا روٹی کپڑا اور مکان کا بندوبست کروائیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے تو کمزور طبقہ، پسماندہ طبقہ کو ہم خیال رکھتے ہیں. غریبوں کا ترقی سے، غریبوں کو امیر بنا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم معیشت کا ترقی کا بندوبست کرتے ہیں. ہمارے جو سیاسی مخالف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ روزگار چھین کے ترقی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امیر امیر تر ہو، غریب غریب تر ہو تو یہ ترقی کا نام ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ مناسب ہے. وہ سمجھتے ہیں اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غلط ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر
فیصل آباد کی جیب میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مستقبل صرف اور صرف کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں ہے.